अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्मिन अजमी के चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट से आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं मुज़म्मिल आपसे मुखातिब है और अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब से राज़ी हो जाएं और हमारी टीम से, आयमन बेटे से, सबूर से, समीना अजमीन से, सब से अल्लाह पाक राज़ी हो जाएं, जिनके वसीले से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये आवाज़ आप तक पहुँच रही है। आप कोई भी बात करना चाहें फीडबैक के लिए 9055984757 मेरा नंबर है इंशाअल्लाह। और आज का जो बयान है वो है शफ़ाअत का बयान कि मैदान महशर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे अम्बिया अलैहिस्सलाम और उनके साथ मोमिनीन में से माशाल्लाह जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह पाक को राज़ी करने में गुजारी हैं, उनको भी अल्लाह पाक शफ़ाअत का हक़ देंगे, इजाज़त देंगे और इंशाअल्लाह वो भी दूसरों के बारे में शफ़ाअत करेंगे। तो इंशाअल्लाह शुरू करती हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अददा खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदाद कलिमात। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्ब ज़िदना इल्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। सय्यदिना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अनस फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब हम जन्नत में सैर फरमा रहे थे, यानी जब मेराज पर आपको बुलाया गया, अल्लाह पाक ने आपको सब कुछ दिखाया, जन्नत की सैर कराई, तो फरमाते हैं कि एक नहर पर हम पहुंचे जिसके किनारों को पर खुखल मोती के खैमे थे। और हमने कहा है जिब्राइल ये क्या है? उन्होंने अर्ज़ किया ये वो कौसर है जो आपके रब ने आपको अता फरमाया और इसकी मिट्टी खालिस मुश्क की थी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये जो कौसर नहर है ये आप देखें इतनी खूबसूरत है और इसकी मिट्टी जो है फरमाते हैं वो खालिस मुश्क की थी। इमाम बुखारी की ये जो है रवायत है। फिर हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसके रावी हैं, कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरा हौज़, हौज़ है ना हौज़ कौसर, हौज़ 1 महीना की मुसाफत का है और इसके गोशे बराबर हैं। इसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद है, इसकी खुशबू मुश्क से ज़्यादा अच्छी है। इसके कूज़े आसमान के तारों की तरह हैं, जो इससे पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा। इमाम मुस्लिम और बुखारी। अच्छा, ये जो हौज़ है कौसर, ये महशर के दिन सख्त गर्मी होगी, इंतहाई सूरज बहुत करीब होगा और इंतहाई लोग पसीने में शराबूर होंगे और ज़ाहिर है गर्मी में क्या दिल चाहता है ठंडा पानी मिल जाए, शरबत मिल जाए, यही हम चाहते हैं ना। यही नेचर वहाँ भी होनी है जिस दिन दोबारा उठाया जाना है, दोबारा जिंदा होना है, अल्लाह पाक की बारगाह में पेश होना है। तो हौज़ कौसर जो है वहाँ पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिलाएंगे अपनी उम्मत को जाम भर भर के, और सोने के बने होंगे वो कटोरे जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देंगे ये तुम ले लो, ये तुम ले लो, पियो। और जो एक दफ़ा पी लेगा वो सारा वक़्त जितना भी मैदान महशर का वक़्त है जन्नत में पहुँचने तक उसको प्यास का एहसास नहीं होगा। उसकी रगें तर हो जाएँगी, वो सैर हो जाएगा, उसको कोई भूख प्यास नहीं लगेगी हौज़ कौसर का जाम पीने के बाद। तो सहाबा ने पूछा, बड़ी प्यारी हदीस है आपके सामने बयान करती हूँ कि या रसूल अल्लाह हमें आप पहचानेंगे कैसे? तो आपने क्या जवाब दिया जानते हैं। कहते हैं हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा हौज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, एला से अदन तक के फासले से। ये एला और अदन 2 जगहों के नाम हैं, पता नहीं कितने मील का फासला है, तो आपने फरमाया इतना बड़ा मेरा हौज़ है जितना एला और अदन का फासला है। फरमाया वो कैसा है? वो बर्फ़ से ज़्यादा सफ़ेद है, शहद से ज़्यादा मीठा है और दूध से ज़्यादा उसमें ग़िज़ाइयत है और इसके बर्तन तारों के शुमार के हैं। जैसे आसमान के सितारे हैं, फरमाया इसी तरह मुझे बर्तन दिए जाएँगे आसमान के सितारों जैसे, जिनके मैं तुम्हें दूध पिलाऊँगा उसका शरबत। और मैं दूसरे लोगों को इससे रोकूँगा जैसे कोई शख्स अपने हौज़ से दूसरे ऊँटों को रोकता है। आपने फरमाया जब दूसरी उम्मतें आएँगी ना तो मैं उनको कहूँगा आप हटो, हटो, क्योंकि मेरी उम्मत तो वो नहीं है, मैं तो अपनी उम्मत को पिलाऊँगा। तो फरमाते हैं कि सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन आप हमें पहचानेंगे कैसे कि ये मेरी उम्मत है और ये दूसरी उम्मत है? सुभान अल्लाह। तो आपने फरमाया कि तुम्हारे वो निशानी होगी जो दूसरी उम्मतों की निशानी नहीं होगी।
انہوں نے کہا کون سی؟ آپ نے فرمایا تمہارے آثار وضو کی وجہ سے تمہارے روشن منہ ہوں گے، تمہارے ہاتھ روشن ہوں گے، پاؤں روشن ہوں گے۔ فرمایا جس جس حصے پر وضو کا پانی پڑتا ہے نا، اس دن یہ روشن ہو رہے ہوں گے، نور سے چمک رہے ہوں گے تمہارے چہرے، تمہارے ہاتھ، یہاں تک تمہارے پاؤں، اور میں پہچان لوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں، کیونکہ یہ وضو کی جو سبحان اللہ نعمت ہے، یہ لگتا ہے کہ امت محمدیہ کو دی گئی ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا یہ کسی امت میں نہیں ہوگی جو میری امت کے وضو کے آثار کی وجہ سے میں اپنی امت کو پہچانوں گا کہ وہ چمک رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں حضرت سہیل ابن سعد سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض پر تمہارا پیش رہوں گا۔ پیش رو ہوتا ہے جو پہلے وہاں پہ موجود ہو، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہمیں کوئی ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ پہ ہم جائیں، ہمیں کوئی ریسیو کرنے کے لیے آیا ہوتا تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہمیں فکر ہی نہیں ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا میں حوض پر ہوں گا اور تمہارا پیش رہوں گا، یعنی تمہیں ریسیو کر رہا ہوں گا۔ جو مجھ پر گزرے گا وہ پیے گا، اور جو پیے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اب میرے پاس کچھ قومیں آئیں گی جنہیں میں پہچانتا ہوں اور وہ مجھے پہچانتے ہیں، درمیان پھر میرے اور ان کے درمیان آڑ کر دی جائے گی، تو میں کہوں گا کہ یہ تو میرے ہیں، تو فرمایا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا باتیں گھڑ لی تھی، اور میں کہوں گا دوری ہو اس سے جو میرے بعد تبدیلی کرے۔ بدعات جو ہے نا، بدعات میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ دین اسلام دیکھیں، وہی دین اسلام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل دین ہو گیا۔ آپ نے اللہ پاک نے کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی تھی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہم کہتے کہ اوہ یہ چیز کمی رہ گئی ہے، یہ ہم پوری کر دیتے ہیں۔ نہیں، دین مکمل ہو گیا۔ اللہ پاک نے عرفہ کے دن مکمل آیت فرما دی کہ آج کے دن ہم نے آپ کا دین آپ پر مکمل فرما دیا، اور دین اسلام کو بطور دین آپ کے لیے چن لیا، پسند فرما لیا۔ تو دین اسلام وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، آپ کے اہل بیت اس پر قائم رہے، اور وہ سبحان اللہ عملاً کر کے ہمیں دکھا گئے۔ تو وہی ہیں آپ کی سنتیں، آپ کی سیرت مبارکہ، قرآن کریم جو ہے وہ آپ کی سیرت مبارک سے چھلک رہا ہے۔ تو وہی دین ہے مکمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے گئے، اور آپ کے صحابہ بھی اس پر قائم رہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں جو بدعتی لوگ ہوں گے وہ آئیں گے، اور میں کہوں گا کہ یہ تو میرے ہیں، تو فرمایا جائے گا نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین میں بہت کچھ گھاڑ لیا اور ان کو اپنا دین بنا لیا، اپنی من گھڑت باتوں کو، بدعات کو دین بنا کے بیٹھ گئے۔ تو ہمیں بہت احتیاط کرنی ہے کہ ہم ایسے ہی اندھا دھند نہ فالو کریں۔ ہماری امی یہ کرتی تھی، ہم نے اس لیے، امی کو پتہ نہیں، علم ہی نہیں تھا۔ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم خود جانیں کہ یہ چیز سنت سے ثابت ہے، یا جس چیز ایسے ہی ہمارے بزرگوں نے اپنے لا علمی کی وجہ سے گھاڑ لی ہے، اور ایک ایسے ہی تقلید، اندھی تقلید کیے جا رہے ہیں۔ اندھی تقلید مت کریں، ہمیں خود جاننا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ واقعی اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق ہے، یا اس کو ہم دین کا حصہ اپنے پاس ہی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس سے ہمیں بہت احتیاط کرنی ہے۔ پھر فرماتے ہیں حضرت انس سے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو لوگ بعض بعض میں مخلوط ہو جائیں گے۔ مخلوط کیا؟ مل جل جائیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عرض کریں گے اپنے رب کی بارگاہ میں شفاعت کیجئے۔ اچھا ہوگا کیا کہ اس دن بڑا سخت ہے، سورج بہت نزدیک ہے، لوگ بڑے گھبرائے ہوئے ہیں، پسینوں میں شرابور ہیں، کسی کو یہاں تک پسینہ آیا ہوا ہے، کسی کے گھٹنے تک، کسی کا ڈوبا ہوا ہے، گرمی سخت ہوگی۔ تو لوگ کہیں گے کہ ہم کس سے کہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آئیں اور ہمارے درمیان فیصلے فرمائیں، اور ہمیں ہماری نجات ہو، اس گرمی سے، اس وحشت سے ہماری نجات ہو، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ایک مصیبت جب آتی ہے تو انسان پہلے اسی کی سوچتا ہے کہ اس سے نجات ہوئے، باقی بعد میں سوچیں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ کس کے پاس جائیں، اور کہیں کہ رب العزت آئیں اور ہمارے درمیان فیصلے کریں۔ تو سب کہیں گے کیوں نہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں۔ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ اے آدم، اللہ پاک نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو بنایا، آپ نے اپنی روح پھونکی، آپ کو صفی اللہ بنایا، آپ اللہ پاک سے جا کے ہماری شفاعت کریں اور کہیں کہ آپ اللہ پاک آئیں اور ہمارے درمیان فیصلے کریں۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے نہیں نہیں، نفسی نفسی، مجھے تو اپنی نفس کی پڑی ہوئی ہے۔ ہاں تم ایسا کرو کہ نوح علیہ السلام کے جاؤ، میرے بیٹے کے پاس، اللہ پاک نے ان کو بڑی لمبی عمر دی، اور ان کو وہ نجی اللہ ہیں، اللہ پاک کے جو ہیں وہ چنے ہوئے ہیں، نجی اللہ ہیں، ہم راز ہیں، تو ان کے پاس جاؤ، شاید وہ تمہاری مدد کریں۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے نہیں نہیں، نفسی نفسی، مجھے تو اپنی نفس کی پڑی ہوئی ہے، اور میں نے اللہ پاک سے بد دعا مانگی تھی، بد دعا کی تھی اپنی قوم کے لیے، تو اللہ پاک نے بعد میں ناراضگی کا اظہار کیا تھا، تو میں تو شرمندہ ہوں، میں اللہ پاک کے سامنے نہیں جا سکتا۔ ہاں تم یوں کرو، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ پاک نے ان کو اپنا خلیل بنایا ہے، وہ تمہاری مدد کر سکیں گے۔ لوگ اہل محشر والے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور انہیں کہیں گے آپ ہمارے لیے اللہ پاک سے شفاعت کیجیے، اللہ پاک آئے ہمارے درمیان فیصلے کریں۔ وہ کہیں گے
नफ्सी नफ्सी, नहीं नहीं, मैंने 3 झूठ बोले थे, और वो 3 झूठ भी वो झूठ नहीं थे, हकीकत में सच ही थे, लेकिन उनको चूँकि उन्होंने घुमा-फिरा के बात की थी लोगों को समझाने के लिए, इसलिए फरमाएँगे नहीं, मैं अल्लाह के सामने नहीं हाज़िर हो सकता, नफ्सी नफ्सी, मुझे तो अपने नफ्स की पड़ी हुई है। हाँ, तुम मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों को मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम के पास आएँगे, आप अल्लाह के कलीम हैं, अल्लाह पाक ने आपसे हम कलाम हुए, आप हमारे लिए शिफ़ाअत कीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाएँगे नहीं, मेरी कौम ने बिछड़े की पूजा की, मुझे तो बड़ी सख्त शर्मिंदगी है। नफ़्सी नफ़्सी, मुझे तो अपने नफ्स की पड़ी हुई है। आप ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ, वो अल्लाह के कलमा है, अल्लाह की रूह है, वो शायद आपकी मदद करें। लोग अहले महशर वाले ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएँगे, वो कहेंगे नफ़्सी नफ़्सी, मेरी तो उम्मत ने मुझे अल्लाह का बेटा उठा के बना दिया, अल्लाह का शरीक बना दिया। अस्तगफिरुल्लाह, मुझे तो अपनी जान की पड़ी हुई है, अपनी बख्शिश की पड़ी हुई है, मैं तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकता। हाँ, तुम जाओ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, वो अल्लाह पाक से तुम्हारे लिए शिफ़ाअत कर सकते हैं। अब सारे अहले महशर जो हैं, और ये भी अल्लाह पाक ने दिखाना था कि सबका बुलंद मकाम किसका है। आज कोई पैगंबर किसी के काम नहीं आ रहा। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निह, कौन है जो शिफ़ाअत कर सके अल्लाह पाक की बारगाह में। आयतुल कुर्सी में अल्लाह पाक फरमाते हैं, हाँ, इल्ला बिइज़्निह, मगर जिसको अल्लाह इजाज़त दे। अब लोग सारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएँगे और अर्ज़ करेंगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने रब के पास जाएँ और आप हमारे लिए शिफ़ाअत कीजिए। आप फरमाएँगे हाँ, मुझे इसकी इजाज़त दी गई है और मैं इस लायक हूँ कि मैं तुम्हारे लिए शिफ़ाअत करूँ। फिर फरमाते हैं मैं अल्लाह पाक की बारगाह में हाज़िर होऊँगा और सजदे में गिर जाऊँगा, और अल्लाह पाक मुझे इल्हाम फरमाएँगे ऐसे-ऐसे कलमात, उन्हीं-उन्हीं कलमात से मैं अल्लाह पाक की तारीफ़ करूँगा और अल्लाह पाक से इल्तिजा करूँगा। आवाज़ आएगी, ऐ मोहम्मद सर उठाएँ, अर्ज़ करें, आपकी अर्ज़ कबूल की जाएगी। तो आप फरमाएँगे या रब्बुल इज़्ज़त, आपकी मखलूक बहुत परेशान है, आप लोगों के दरमियान आएँ और आप फ़ैसले करें। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अर्श जो है वो 8 फरिश्तों ने उठाया होगा, और अल्लाह पाक मैदान महशर में तशरीफ़ लाएँगे, और उस वक़्त कुरान पाक में आता है कि ज़मीन उस दिन अपने रब के नूर से चमक उठेगी, जगमगा उठेगी। पहली दफ़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला मालिक हैं, खालिक हैं हर चीज़ के, मगर पहली दफ़ा मैदान महशर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़मीन पर तशरीफ़ लाएँगे। 8 फरिश्तों ने अर्श उठाया होगा और वो अल्लाह पाक की तस्बीह और तक़दीस बयान कर रहे होंगे, और पूरी अहले महशर की ज़मीन जो है वो नूर से जगमगा उठेगी, और अल्लाह पाक का सुभान अल्लाह आ जाएँगे और फ़ैसले शुरू करेंगे, लोगों का हिसाब शुरू हो जाएगा। ये शफ़ाअत उज़्मा है, और ये शफ़ाअत आपकी आपकी उम्मत के बारे में भी, और जो दूसरी उम्मतें हैं सारी उम्मतों के बारे में, जितनी मखलूक में अहले महशर में होगी ना, तमाम अहले महशर के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शफ़ाअत होगी। इसलिए इसको कहते हैं शफ़ाअत उज़्मा, यानी वो शफ़ाअत जिसमें सारे लोग शामिल होंगे कि अल्लाह पाक आ जाएँगे आपकी शफ़ाअत से, और आके मैदान महशर में लोगों का हिसाब शुरू करेंगे, और सबसे पहले जो हिसाब होगा वो उम्मत मोहम्मदिया का हिसाब होगा। फिर फरमाते हैं, हज़रत हज़ैफ़ा से शफ़ाअत है कि हदीस है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अमानत और रहमी रिश्ते भेजे जाएँगे, वो पुल सिरात के दोनों तरफ दाएँ हाथ खड़े होंगे। मुस्लिम। अच्छा, लोग जब बहुत से मुख्तलिफ़ मनाज़िल हैं, मुख्तलिफ़ जो है वो मंज़िलें हैं आख़िरत की। तो एक ये होगा कि लोगों ने अल्लाह पाक के सामने हिसाब दिया, अब वो फ़ारिग़ हो गए, पुलसरात पे आ गए। पुलसरात इतना बारीक है, बाल से ज़्यादा बारीक है, तलवार से ज़्यादा तेज़ है, आग से ज़्यादा गर्म है, कौन पार कर सकेगा? अल्लाह पाक अपनी रहमत से ही पार कराएँगे। अच्छा, वहाँ पे जब वो लोग पार कर रहे होंगे, तो जो अमानतें थी, जो हमने दुनिया में लोगों ने अमानतें रखी हुई थी, हमने अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ना करे उसमें कोई ख़यानत की होगी, तो वो अमानत उस वक़्त आ जाएगी पुलसरात के सामने, और वो कहेगा, इंसान जिसकी अमानत है, वो कहेगा मेरी अमानत दो, वो कहेगा मैं कहाँ दूँ? वो देखेंगे तो नीचे वो कहेंगे वो पड़ी हुई दोज़ख में अमानत, वही चीज़, वही जो भी था, किसी ने रुपया, पैसा, सोना, चांदी जो भी रखवाया हुआ था, वो देखेगा तो वही एग्ज़ैक्ट वहाँ पड़ा हुआ है। अब वो क्या करे? वो उसको लेने के लिए वहाँ जाएगा दोज़ख में, अस्तगफिरुल्लाह। ये बड़ा सख्त मामला है। हम दुनिया में जो अमानतें हैं, रिश्तेदारियाँ हैं, कतई रहमी ना करें। ख़ास तौर पर ये देखें ना, रहम में रिश्ते भेजे जाएँगे। बहन भाई सगे जो होते हैं ना, वो एक रहम है। माँ का एक घर होता है रहम, जिसमें हम पलते हैं, और उसी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एक ही खून है, बाप का खून है, माँ का खून है, जिससे हम बनते हैं, और एक माँ का घर है रहम, जिसमें हम पलते-पोसते हैं, अल्लाह पाक फिर हमें दुनिया में लाते हैं। तो रहम के रिश्तों से कतई तल्लुक़ मत करें, खून के रिश्तों से कतई तल्लुक़ मत करें, क्योंकि क़यामत के दिन वो पुलसरात के दाहिने तरफ आ जाएँगे रहम के रिश्ते, कि इन्होंने हमें तोड़ा था, अल्लाह तू आज इसको अपनी रहमत से तोड़। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वादा है रहम से कि जो तुझे तोड़ेगा मैं उसे तोड़ूँगा अपनी रहमत से, जो तुझे जोड़ेगा उसे अपनी रहमत के साथ जोड़ूँगा। तो हमने अपने रहम के रिश्तों को अपने सगे बहन-भाइयों के साथ बहुत अच्छा सलूक करना है, क्योंकि क़यामत के दिन वो हमें छोड़ने वाले नहीं होंगे। दुनिया में
چھوڑ دیں، وہ کوئی بھی زیادتی ہوگی یا اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیں اور تعلق بڑھائیں اور اسے کہیں کہ اللہ پاک کو سخت ناپسند ہے قطع رحمی، تو یہ آخرت میں بھی ہمارے لیے تباہی کا باعث ہوگا۔ تو ہم دنیا میں صلح کریں، دنیا میں معاملات کو درست کریں، امانتیں کسی کی تھی تو ان کو واپس ادا کریں، اگر وہ چیز ضائع ہو گئی ہے تو اس کے بدلے میں کوئی اچھی چیز دیں، اگلے کو خوش کریں کہ میری امانت جو ہے آپ کی وہ مجھ سے ضائع ہوگی لیکن آپ مجھے معاف کریں اور اس کے بدلے میں مجھ سے یہ قبول کریں، تاکہ امانت جو ہمیں اس دن ہمیں پریشان نہ کرے۔ پھر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں دوزخ والوں میں سے آخری نکلنے والے کو اور جنت میں آخری داخل ہونے والے کو ایک شخص آگ سے گھسٹتا ہوا نکلے گا تو رب فرمائے گا جا جنت میں داخل ہو جا۔ آخری جو جنتی ہوگا نا، جو جنت میں داخل ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ اللہ پاک فرمائیں گے کہ جبرائیل علیہ السلام سے کہ دوزخ میں جاؤ اور ایک شخص تمہیں ملے گا یا حنان یا منان کہتے ہوئے، اے احسان کرنے والے، اے رحم فرمانے والے، اے محبت کرنے والے۔ تو جبرائیل جائیں گے تو کہیں گے پروردگار وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے پھر دیکھو فلاں پتھر کے نیچے ایک کوئلے کی طرح کوئلہ بنا ہوا شخص ہے، وہ دیکھیں گے واقعی استغفر اللہ جل کے کوئلہ ہو چکا ہے، مگر یہی کہہ رہا ہے یا حنان یا منان، یا حنان یا منان۔ جبرائیل پوچھیں گے تو کس کو پکار رہا ہے؟ وہ کہے گا اللہ کے سوا کوئی اور ہے جو محبت کرتا ہو اور احسان کرتا ہو؟ اب جبرائیل اس سے فرمائیں گے اللہ تجھے مجھے حکم دے تجھے نکالوں، اس کو نکال کے لے جائیں گے، نہر حیاتہ میں ڈالیں گے، اس کا وہ بالکل صاف ستھرا چمکتا ہوا اس کا چہرہ ہو جائے گا، تر و تازہ ہو جائے گا، پھر اس کو جنت کے دروازے کے سامنے لائیں گے، پھر آہستہ آہستہ کر کے، بڑی لمبی حدیث ہے، وہ منتیں کرے گا یا اللہ مجھے تھوڑا سا جنت میں آگے کر دے، تھوڑا سا آگے کر دے، جنت دکھا دے، پھر دوزخ میں نہ ڈال، اللہ پاک سنتے جائیں گے، پھر جنت میں داخل کریں گے۔ اب وہ سوچے گا میں تو آخری آدمی ہوں، تو سارے لوگوں نے آ کے اپنی اپنی جاگیروں کو سنبھال لیا، الاٹمنٹس ہو چکی ہیں، اپنے اپنے پلاٹس جو ہیں لوگوں نے لے لیے ہیں، باغات لے لیے ہیں، محلات لے لیے ہیں، میرے لیے کیا ہے؟ سبحان اللہ، میرے لیے تو کچھ بھی نہیں بچا ہوگا۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے مانگ کیا مانگتا ہے؟ وہ کہے کہ پروردگار لوگوں نے تو اپنی اپنی ساری سنبھال لی جنتیں، میرے لیے کیا ہوگا؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے اگر میں تجھے جس دنیا سے تو آیا ہے اس سے 10 گنا زیادہ دوں، 10 گنا پوری دنیا، اول دن سے لے کے آخر دن تک اللہ نے جتنا دیا ہوگا وہ بھی، اور دنیا کی جتنی زمین ہے جو کچھ تھا، اللہ پاک فرمائیں گے اس سے دنیا سے زیادہ 10 گنا تجھے دنیا میں جتنا تھا اس سے دوں جنت میں، تو کیا تو خوش ہو جائے گا؟ تو وہ کہے گا پروردگار آپ تو رب العزت ہے اور آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، مجھ سے مذاق کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک ہنسنا شروع کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث بیان فرماتے تھے تو آپ بھی ہنستے تھے، تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ جب بھی آپ یہ حدیث بیان کرتے تو آپ اتنا ہنستے ہیں، آپ کی داڑھیں نظر آتی ہیں، تو آپ نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہنسیں گے نا اس آدمی پر، تو فرمائیں گے ہاں میں مذاق نہیں کر رہا کیونکہ میں رب العالمین ہوں، میری بادشاہی بہت بڑی ہے، سب لوگوں کو دینے کے باوجود میرے پاس اتنا بچا ہے کہ تجھے 10 گنا دنیا سے زیادہ دوں اکیلے کو۔ اور وہ کیا کہے گا؟ اب اس کی باتیں کھل جائیں گی خوشی سے، اور وہ کہے گا یا اللہ جو میں دیا گیا وہ کوئی نہیں دیا گیا، اور یہ جنت کا مسکین ترین آدمی ہوگا، مسکین، سارے جنتی کہیں گے یہ مسکین ہے، وہ دیکھو جنت کا مسکین، سبحان اللہ، جو آخری جنت میں داخل ہوگا، اللہ اکبر، اتنی بڑی جنت ہے۔ امام مسلم اور بخاری کی یہ حدیث ہے۔ واہ! روایت کرتے ہیں ابو سعید سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان آگ سے نجات پا جائیں گے تو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پل پر روکے جائیں گے، تو بعض کا بعض ان ظلموں کا بدلہ دیا جائے گا جو ان کے درمیان دنیا میں تھے، حتیٰ کہ جب پاک صاف کر دیے جائیں گے تو انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی، یعنی پل صراط پر کہا جائے گا کہ اپنے اپنے ظلموں کا بدلہ دو بھائی، دنیا میں کسی نے کسی پر ظلم کیا تھا، حق مارا تھا، جو بھی، آج اس کو خوش کرو یا اس کا بدلہ دو، پاک صاف ہو گئے پھر جنت میں داخل ہونا، پاک صاف ہونے کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہونا، تو وہاں پہ لوگ اپنے اپنے بدلے لیں گے، تو کہیں گے اس کی قسم جس کے قبضہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان میں سے ہر ایک اپنے جنتی کا گھر اس سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوگا جو اپنے دنیا کے گھر کا ہدایت یافتہ تھا، بخاری۔ یعنی جب جنت میں داخل ہوں گے تو ہر مسلمان کو، ہر جنتی کو پتا ہوگا میرا گھر کہاں ہے، اس کو اپنے ایڈریس تک پہنچنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آگی۔ فرمایا جیسے دنیا میں ہم اپنے گھروں کو پہچانتے ہیں، ہم کہیں بھی چلے جائیں، کسی ملک میں چلے جائیں، واپس آتے ہیں تو سیدھے اپنے گھر آتے ہیں نا، کبھی نہیں بھولے، تو اسی طرح جنت میں بھی جنتی اپنے گھروں کو کبھی نہیں بھولیں گے، ان کو ایسے ہی محسوس ہوگا ڈائریکشن اپنے گھروں کی، اپنے گھروں کا ایڈریس جیسے دنیا میں تھے۔ آپ نے مثال دی کہ دنیا میں نہیں نا بھولتے، وہاں بھی نہیں بھولو گے، سبحان اللہ۔
اچھا پھر فرماتے ہیں حضرت ابن مسعود وہ عرض کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مقام محمود کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ قیامت وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی کرسی پر نزول فرمائے گا، اپنی کرسی پر نزول فرمائے گا، اور تو وہ ایسے چرچرائے گی جیسے نیا کجاوا چرچراتا ہے۔ فرماتے ہیں کرسی سے ایسے آواز آئے گی جیسے نیا چراوا نیا کاٹھی ڈالے نا گھوڑے پر جو اونٹ پر، تو چرچراتی ہے، چمڑا ہوتا ہے نا، تو فرماتے ہیں اپنی تنگی کی وجہ سے، حالانکہ وہ آسمانوں اور زمین کی فراخی کی طرح ہے، یعنی کرسی کتنی بڑی ہوگی جتنے آسمان اور زمین ہے اتنی بڑی کرسی ہوگی، اور تم کو ننگے پاؤں ننگے بدن بے ختنہ لایا جائے گا، اور تو جنہیں پہلے پہنایا جائے گا لباس وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے خلیل کو پہناؤ، تو دو سفید حلے لائے جائیں گے، پھر ان کے بعد مجھے پہنایا جائے گا، پھر میں اللہ تعالیٰ کے داہنی طرف اس جگہ ہوں گا کہ مجھ پر اگلے اور پچھلے سب رش کریں گے۔ امام درامی کی یہ حدیث ہے۔ مقام محمود جو ہے وہ ہے کہ ایک ہی کرسی پر ایک ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دائیں طرف کرسی رکھی جائے گی، آپ کو وہاں پر بٹھایا جائے گا لباس پہنا کے جنت کا، تو فرمائیں گے سارے اگلے اور پچھلے رش کریں گے کہ واہ کیا مقدر ہے، کیا عظمت ہے، کیا مقام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے آخر میں آئے اور سب سے بلند ترین مقام پر اللہ پاک نے مقام محمود پر فائز فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں حضرت عوف بن مالک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس سے آنے والا آیا اور مجھے اختیار دیا، یہ فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ اللہ پاک آپ کو اختیار دے رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا تو اپنی آدھی امت کی بخشش کروا لیں، ٹھیک ہے، آدھی امت جنت میں آپ کی داخل ہو جائے گی، اور یا پھر شفاعت کو چن لیں، یعنی یا تو یہ ہے کہ آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کی ہاف امت جو ہے نا 50% وہ جنت میں جائے گی، باقی کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں، ٹھیک ہے، وہ مشکل میں پڑے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے شفاعت اختیار کی، اور میری شفاعت ہر اس شخص کے لیے ہوگی جو اللہ پاک کے ساتھ جس نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا، یعنی وحدہ لا شریک لہ رب ہے، جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور اللہ ہی کی بندگی کی ہوگی، فرماتے میں ہر اس شخص کی شفاعت کروں گا جس نے اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ اس کا بہت زیادہ ہم نے احتیاط کرنی ہے۔ اللہ ہمارا مشکل کشا رب ہے، کسی کا اللہ پاک کی مخلوق میں کوئی ہماری مشکل آسان نہیں کرتا، کوئی ہمیں اولادیں نہیں دیتا، کوئی ہمیں رزق نہیں دیتا، کوئی ہماری موت اور زندگی پر قادر نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، میرے رب آپ کا کوئی شریک نہیں، ہماری زندگی ہماری موت ہمارا مرنا ہمارا جینا سب کچھ آپ ہی کے لیے ہے، اور آپ ہی ہمارے خالق ہیں، آپ وحدہ لا شریک لہ رب ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک روایت کرتے ہیں کہ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دوزخی لوگ صف بستہ ہوں گے، دوزخی لوگوں کی قطاریں ہوں گی، اچھا سب لوگ سٹریٹ لائنوں میں کھڑے ہوں گے محشر کے دن، یہ لائن ہے یہ لائن ہے یہ لائن ہے، اللہ پاک کو ڈسپلن بہت پسند ہے، اور اس دن بھی ڈسپلن ہوگا، قطاروں میں کھڑے کیے جائیں گے، تو ایک شخص ان پر گزرے گا تو ان میں سے ایک دوست کی کہے گا اے فلاں کیا تو جو مجھے پہچانتا ہے، ایک شخص نا جنت میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور دوستوں میں سے وہ بیچارے ان کو حکم ہو گیا کہ تم لوگوں نے دوزخ میں جانا ہے، ان کی لائن آپ ادھر کر دو، استغفر اللہ، وہاں سے اس لائن سے ایک آدمی کہے گا آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ وہ کہے گا، وہ رکے گا، ہاں کون ہو تم؟ کہے گا آپ کو پتہ ہے آپ دنیا میں ایک دن پیاسے تھے اور آپ نے مجھ سے پانی مانگا تھا اور میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، وہ کہے گا ہاں یاد آیا، کیونکہ ہماری یادداشت بہت تیز ہوگی، ہاں 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 یاد آیا، کہے گا آج میں بڑی مشکل میں ہوں، آج میری مدد کر سکتے ہیں، میرے رب سے شفاعت کریں، مجھے بھی بخش دے، آپ جنت میں جا رہے ہیں مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، اور وہ آئے گا، فرماتے ہیں سنو سبحان اللہ، میں وہی ہوں جس نے تجھے ایک گھونٹ پانی پلایا تھا، اور بعض دوست کی کہے گا میں وہ ہوں جس نے پانی کا وضو تمہیں دیا تھا، کہ تمہیں وضو کی ضرورت تھی میں نے تجھے پانی کا وضو دیا تھا، یہ جنتی ان کی شفاعت کرے گا، پھر اسے جنت میں داخل کرے گا، ابن ماجہ، وہ لے جائے گا جنتی، وہ کہے گا پروردگار یہ فلاں شخص ہے، اس نے دنیا میں مجھے پانی پلایا تھا، وضو کا پانی دیا تھا، چھوٹی سی کام کیا ہوگا، اور وہ یاد کرائے گا اس دن کہ آج میں بڑی مشکل میں ہوں، میری بھی مدد کرو، تو وہ جنتی لے جائے گا اور اسے شفاعت کرے گا، اللہ پاک اس کی شفاعت سنیں گے، اس کا بھرم رکھیں گے، سبحان اللہ۔ اچھا پھر فرماتے ہیں حضرت عثمان بن عفان کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن 3 جماعتیں شفاعت کریں گی، کتنی؟ 3، انبیاء علیہ السلام، پھر علماء علیہ السلام، پھر شہید لوگ، ابن ماجہ، یعنی کون کون شفاعت کریں گے؟ شہید بھی کریں گے اللہ پاک سے، اللہ پاک ان کو بھی اجازت دیں گے جس کی جتنے کی ایک لمٹ ہوگی، وہ بھی جا کے لوگوں کو دوزخ سے نکالیں گے اور نکال کے جنت میں لے جائیں گے، حافظ قرآن بھی شفاعت کریں گے، اور پھر اللہ پاک اب دیکھیں گے نا کہ سارے انبیاء علیہ السلام نے شفاعتیں کی ہیں، نیک لوگوں نے بھی شفاعتیں کی ہیں، جس کو اللہ پاک نے اختیار دیا، اجازت دی، انہوں نے شفاعت کی اور اجازت وہ انہوں نے مطلب لوگوں کو نکالا دوزخ سے، تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تو
अरहाम अर्राहिमीन अल्लाह हूँ। सब की मैंने मेहरबानियाँ देखी, शफ़क़तें देखी बंदों की आपस में, तो मैं अल्लाह अरहाम अर्राहिमीन हूँ। और आप अल्लाह पाक एक लप उठाएँगे लोगों की दोज़ख से, उसको उठा के नहर हयाता में डालेंगे, नहला-धुला के जन्नत में डालेंगे। फिर दूसरी लप, फिर तीसरी, 3 लपें। अंदाज़ा लगाएँ कि अल्लाह सुब्हान तआला ने मखलूक को अपनी एक उँगली पर रख के यूँ घुमाना है और फरमाना है, बादशाह मैं हूँ, दुनिया के बादशाह कहाँ हैं? जब्बार मैं हूँ, कहार मैं हूँ, दुनिया के बादशाह किधर हैं? एक उँगली पर। और जब अल्लाह सुब्हान तआला की एक उँगली पर सारी मखलूक आ जाएगी, तो जब 3 लपें अल्लाह सुब्हान तआला दोज़ख से उठा के निकाल के जन्नत में डालेंगे, तो कौन रह जाएगा बाकी? हमारा तो यही गुमान है कि अल्लाह सुब्हान तआला गफूरुर रहीम अल्लाह है। अल्लाह पाक शायद अपनी सारी मखलूक पर ही रहम फरमाएँ, हम नहीं कह सकते, मगर अंदाज़ा लगाएँ कि 3 लपें अल्लाह की, 3 लपें अल्लाह की, जबकि एक उँगली पर सारी मखलूक होगी। तो अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ करते हैं कि परवरदिगार, आप हमें, हमारे आबा-ओ-अजदाद को, हमारे वालिदैन को, हमारे बच्चों को, आने वाली नस्लों को अपनी रहमतों में ढाँपे और हमें बख्श देना बगैर हिसाब के, और हमें उन खुशनसीबों में शामिल फरमाना जो लोगों की शफ़ाअत करें। मेरे प्यारे परवरदिगार, हमें दोज़ख को देखने से भी महफूज़ रखना और हम पर अपनी रहमतों की बारिशें बरसा, दुनिया में भी और आखिरत में भी आप हमसे राज़ी हो जा, और हमें अपने सालिहीन और मुत्तकीन के इमाम बंदों में, बंदियों में हमें भी शामिल फरमा लें। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यासिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आखिरु दावाना वलिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।